کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ابھی یہ مذاکرات کے لیے امریکن وفد آیا جے ڈی وینس کی قیادت میں، ان کا بھی کوئی پیپر ورک جو تھا اس میں کنفیوژن برقرار تھی، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہماری شرائط نہیں مانی گئی، تو آپ کو تو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ ایران کا جو ایک ریجڈ پوائنٹ ہے جس پر ایران بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ والے پوائنٹس ہیں، اور کن پوائنٹس پر ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے وہ پوائنٹس الگ ہونے چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جلد بازی میں امریکن وفد پاکستان پہنچا اور وداؤٹ پیپر ورک کی پریپریشن میں بھی ایک ڈیفیشنسی تھی جو نظر آئی تمام تر بریفنگ میں؟ لیکن آپ کی پہلی بات کا جواب یہ کہ ایسا ان کو واقعی پہلے نہیں معلوم تھا۔ the war was planned by Israel and executed by America، یہ تو خود امریکنز کو، پوری دنیا کو معلوم ہے، لیکن اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ تنہا امریکہ کے اوپر آ جائے گا، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز تو بیئر کر رہا ہے، لیکن اس کا الزام اس کے اوپر اس طرح سے نہیں آئے گا جس طرح سے امریکہ جو سفر کر رہا ہے۔ اسرائیل اور انڈیا تو پہلے ہی جو مدر فادر یہ کپل تو ویسے ہی اکیلا رہ گیا تھا، لیکن جو امریکہ ہے اس کا جو ایک سپر پاور جو سپر میسی تھی وہ کھو دے گا اس کے بعد سے، وہ شکن ہو جائے گی اس کے بعد سے۔ یہ تو آف کورس مس کیلکولیٹڈ تھی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ جلد بازی میں آئے اور مطلب وہ پلان تھا۔ آف کورس ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بغیر پیپر ورک کے اسلام آباد آیا نیگوسیشن کے لیے، ایسا بالکل نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ آف کورس اپنی تیاری اپنی پیپر ورک کے ساتھ ہی آئے تھے، اور یہ سوچا سمجھا ہی ایک منصوبہ تھا، اور چونکہ ابھی سیز فائر کا ٹائم ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اس لیے میں نے جیسے پہلے کہا ہمیں حتمی طور پر فی الفور کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے، اور میں نے اپنی پوری بات کے آغاز میں ہی بات کی تھی کہ ڈپلومیسی جو کہ ایک پروسیس ہے، اور اس کا صرف ایک فرسٹ سٹیپ ہے جو کہ کل ہوا تھا۔ ایک دن یا 21 گھنٹوں پر جاری مذاکرات کے بعد سے ہمیں کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے، اور اس کا الزام جو ہے مطلب امریکہ اسرائیل، ہم نے بیچ میں یہ بھی سنا کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ بھی مطلب انٹرنلی تھوڑا سا بڑھ رہی ہیں، اور وہ بھی اب ایک پیج پر نہیں ہے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز کے لیے وہ دونوں تیار نہیں تھے۔ ایران تو دہائیوں سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ اس جنگ کی تیاری بھی کر رہا تھا، وہ پریپیئرڈ بھی تھا، اور اس کے زیر زمین جو اس کا مطلب وہ نہیں چاہتا تھا اس کے یورینیم کے جو انرچ مطلب اس کے جو افزودگی کے معاملے پر جو وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور اس کے میزائل سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے آلریڈی جو ہے وہ اس کی جیوگرافی اس کو بہت ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، اور چونکہ وہ سیریا شام کی طرح جو ہے وہ اپنا حال لبنان کی طرح نہیں کرنا چاہتا، تو اسی لیے وہ بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اور وہ ایک تو یہ کہ ایک مین پاور ایک اپروچ ہوتی ہے نا کہ ہم شہادت کے لیے مرنے کے لیے مزید تیار ہیں، تو یہ والا جو جذبہ ہے یہ آف کورس یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے پارٹ پہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 13,000 ٹارگیٹ ہٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اور بھی کریں گے تو ہم اپنے نکات سے پورے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر یہ تو تھریٹس تھا یہ بھی ٹرمپ کی طرف سے تھا، یہ سیز فائر کے لیے تھا تو بھی ٹرمپ کی طرف سے تھا۔ ایران تو صرف مطلب وہ چاہتا ہے کہ اس کا حال جو ہے وہ باقی نان نیوکلیر مسلم اسٹیٹ کی طرح نہ ہو، اس لیے ایران بڑا ویجیلنٹ، بڑا اگریسو تب ہوا تھا جب ایک وہاں سے بیان آتا تھا تو یہاں سے اٹیک میزائل جاتا تھا، تو اگر تو بیان بازی میں جو ہے محتاط رویہ اختیار رکھتے ڈونلڈ ٹرمپ، تو شاید ایران کی جانب سے جو ہے وہ گلف کنٹریز پہ امریکی اڈوں کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ آپ نے دیکھا تھا جب پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران کی آئل کی تنصیبات کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سعودی عرب پہ اٹیک کر دیا تھا۔ سو ایران جو ہے وہ اٹیک کر رہا تھا جب بیانات کے اوپر سے ان کو تھریٹ کیا جاتا تھا، تو ایران تھرو آؤٹ بڑا ڈیفینڈنگ موڈ پر، بڑے ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ رہا ہے، اور اب بھی جو ہے وہ ایران نہیں چاہتا کہ گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب پورا ہو اور باقی 6 ممالک کی طرح اس کا بھی حال وہی ہو جو کہ باقی ممالک کا ہوا تھا۔ اسی لیے ایران تو بالکل بھی اپنے پوائنٹ سے پیچھے ہٹتا نظر نہیں آتا ہے۔ اب یہ امریکہ نے ہی کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہے کہ وہ اپنی سیاسی قیادت کو بھی بچا لیں، وہ مزید آئل اور گیس اور فوڈ کرائسس سے بھی اس دنیا کو بچا لیں، وہ گلف نیشنز میں بھی اپنے مطلب جو اس کا رخصوص تھا اس کو بچا لیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ امریکہ کو ایک سوچ سمجھ کر آگے قدم اٹھا کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اس دنیا کو جو ہے وہ مزید تباہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کرے گا ایران پر حملہ کرنے کی جسارت کرتے ہوئے، یا پھر بچا لے گا اکنامک کرائسس سے، اسٹیٹ آف ہرمز سے، آئل اینڈ گیس اینڈ فوڈ کرائسس سے بھی، اور اپنی سیاسی قیادت کو اور امریکی کے جو ہیجمنی ہے اس کو بھی برقرار رکھے گا۔ تو اس کو میرا خیال ہے کہ یہ حماقت ہوگی اگر ایران پر مزید حملے کیے جائیں گے تو، اور مس کیلکولیشن پہ اگر آپ نے یہاں تک بھی مان لیا ہے تو یہ تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ ہم جو ہے وہ ہار گئے ہیں یا پھر ٹارگیٹس کو، مقاصد کو پورے نہیں کر پائے ہیں۔ وہ فی الحال مس کیلکولیشن کا بات کرنے پر تو آ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی ایران کی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے کہ اگر آپ کا جو حریف ہے وہ دشمن اگر آپ کا مان گیا ہے
کہ ہم مس کیلکولیٹڈ تھے اور ہم کیونکہ وہ سرٹنلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران اسرائیل پر بھی جو ہے حملہ کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے تو میزائل مڈ رینج میزائل تو امریکہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے اور امریکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا نہ ہے. تو ایران بھی چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اوپر اس جنگ کا الزام مزید نہ لے اور یہ اسرائیل کی جانب سے تھا تو اسرائیل کو ہی اس الزام عائد کر کے تنہا چھوڑ دیا جائے. تو امریکہ کو اپنے آپ کو صرف زبانی کلامی فیس سیونگ سے نہیں بچانا چاہیے، پریکٹیکلی بھی اپنے آپ کو مزید اس جنگ میں الجھانے سے بچانا چاہیے.